جب کہا گیا یہ اغوانی ہے، یہ نمک حرام ہے، نہیں ہے، نمک حرامی ہم نے کی تھی پہلے اڈے دے کے کہ جاؤ ہمارے اڈے سے جا کے میرے اغوانی بھائی کی داڑھی نوچو، ان کی بہنوں کی عزت پامال کرو. مانو اس چیز کو. نمک حرامی ہم لوگوں نے کی تھی بنگلہ دیش میں. وہ کہتے ہیں جی انڈیا تو ہے ہی الو کا پٹھا، وہ تو آپ کا دشمن ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا حق ہے بھائی وہ بنگلہ دیش میں وہ خانہ جنگی پھیلائے. آپ اپنے دشمن سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو آگے پھولوں کے گلدستے دے؟ India has the right. What you have done in Hyderabad, Deccan, you have done nothing. What you have done with Khalistan movement, you have done nothing. بلکہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں خالستان میں جو تحریک چل رہی تھی، ہمارے ایجنٹس کی لسٹیں پرووائڈ کی گئی تھی انہیں، ہمارے گمنام سپاہیوں کو شہید کیا گیا تھا بھارت میں. لیکن نہیں، یہاں ایک ترانہ لگے گا، قوم جناب تماش بین کی طرح ڈھول بجاتے ہوئے پیچھے ٹری ہوئی ہوگی. بنگلہ دیش توڑنے والے کون تھے؟ چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا سیاستدان تھے، ہمارے تھے. آج تک ہم نے کوشش نہیں کی کہ اپنے وہاں کے مسلمان بھائیوں کو سینے سے لگانے کا سوچیں. یار اقبال نے تو ہمیں کہا تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، تو باؤنڈریز کا محتاج نہیں ہے، دنیا کے کسی نکڑ میں مسلمان ہے، تمہارا بھائی ہے. either he is from بنگلہ دیش یا افغانستان. پھر سب سے بڑا مسئلہ، اغوانیوں کو واپس بھیجیں گے. بھئی پہلے باپ کیوں بنے تھے؟ بلایا کیوں تھا؟ یہی تو امریکہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں نفرت پیدا اور آپس میں لڑو. کیا موت پڑتی ہے؟ موت یہ پڑتی ہے جی اغوانی ادھر ہمیں نوکری نہیں ملتی، اغوانی ساری مزدوری کر رہا ہے. بھئی اغوانی محنت کر رہا ہے، تم محنت کرو، تمہیں مزدوری دے دیں گے. وہ جی دکانیں اس کی ہیں، سستا مال بیچ رہا ہے، تو تم حرام توپی نہ کرو، نہ سستا بیچ دو، تمہارا مال بکے گا. اللہ تعالیٰ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں تو اشرف المخلوقات بنایا ہے. لیکن ہماری قوم تماش بین قوم ہے. وہ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب کالا باغ ڈیم بن گیا یا کوئی بھی ڈیم بن جاتا ہے تو وہ پانی سے اگر بجلی نکالے گا تو جناب پھر پانی کا کیا فائدہ؟ یہ ایسے گھگو بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر قوم تالیاں بجا رہی ہوتی ہے. آپ گھر میں 4 ہیں، دشمن آپ کے 3 ہیں، کیا وہ شکست دے پائیں گے آپ کو؟ نہیں دے سکتے. وہ تبھی شکست دے گا آپ میں سے ایک کو بلوچی بنائے گا، دوسرے کو سندھی، پھر پنجابی، پھر پٹھان، باری باری لتر مارے گا ساروں کو اور آکوپائی کرے گا آپ کے ایریاز کو. یہی ہو رہا ہے. KPK میں آزاد پشتونستان کا نعرہ لگ گیا، وہاں جناب آزاد بلوچستان کا نعرہ لگ گیا، وہاں سندھو دیش کا نعرہ لگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی تو لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا ہے. قوم کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے میڈیا پہ بیٹھ کے افغانستان کے خلاف بات ہو سکتی ہے، ایران کے خلاف ہو سکتی ہے، سعودیہ کے خلاف ہو سکتی ہے، ترکی کے خلاف ہو سکتی ہے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بولو گے تو آپ غدار کہلاؤ گے. مطلب ہمیں تب بھی دہشت گرد کہا گیا تھا جب ہم لوگ اسلام آباد سے جا کے اسرائیل کا پرچم پھاڑ کے آئے تھے کہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ لوگوں کا ملک معاشی طور پہ بہتر ہوگا. میں نے کہا کیسے بہتر ہوگا؟ جی اسرائیل کو آپ ایکسیپٹ کریں گے تو معیشت آپ کی کیسے بہتر ہوگی کہ وہ آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ بڑھے گی. میں نے کہا بھائی جان ایک بندہ تمہارے پاس کھانے کو روٹی نہیں اور 2 ارب روپے دیتا ہے، تم اس سے بڑی بڑی گاڑیاں بھی لے لو، نوکر چاکر بھی لے لو، بڑی کوٹھی بھی لے لو، اور وہ اس کے عوض تمہاری بیٹی کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو پورا پیٹ تو تمہیں بغیرت یا دلال بولے گا بیٹی کا. تو فلسطین کی بیٹیوں کے عصمت کا، ان کے حیا پردے کا سودا کر کے تم اسرائیل سے وہ ایڈ لینے کا سوچ رہے ہو. ایک 3rd کلاس دفاعی تجزیہ نگار سو کالڈ میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہے اسرائیل کو حمایت ایکسیپٹ کرنے پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. اینڈ نو ون واز دیئر ٹو گیو ہم اے شٹ اپ کال. ایک MNA آسمہ حدید اٹھ کے اسمبلی میں بول دیتی ہے کہ جناب یہ بھی تو کون سی بری مخلوق ہے، یہودی جو ہے یا اسرائیلی جو ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بات چیت کر سکتے ہیں. نو ون واز دیئر ٹو گیو ہر اے شٹ اپ کال. ایک شو کاز نوٹس نہیں ملا اسے، نہ اسے ISPR سے شو کاز نوٹس ملا دفاعی تجزیہ نگار کو، نہ اسے PTI کی طرف سے شو کاز نوٹس ملا.